السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں، مالک الملک نے پوری کائنات کو آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا۔ تخلیق کائنات کی آفرینش سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جہاں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء قرار دیا ہے، وہاں ان کی زوجہ محترمہ حوا علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی پوری کائنات کی ماں ہے۔ کائنات کی بنیاد ایک مرد اور عورت سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً سیدنا آدم کی اولاد کی تربیت کے لیے اور رشد و ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کا ایک تسلسل قائم رکھا، وہاں نوشتہ ہدایت کبھی تو صحف ابراہیم، کبھی صحف موسیٰ، کبھی زبور، کبھی تورات اور کبھی انجیل، اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ ایک 1000 سال تک انسانیت توحید پر قائم رہی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 10 قرن گزر گئے، لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ پھر سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک کی بنیاد رکھی گئی، جب لوگوں نے اللہ کے علاوہ ان 5 لوگوں کو، ان کی مورتیوں کو، پتھر کی مورتیاں بنا کے اپنے گھروں میں بھی رکھی اور پوجنا شروع کر دیا۔ یہ جو شرک کی ابتدا تھی، لا تدعن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ لا تذرن ودا ان 5 نیک لوگوں کے نام تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ پنجتن پاک کا عقیدہ وہاں سے شروع ہوا۔ رب تعالیٰ نے اس کے بعد 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانیت میں بگاڑ آتا گیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ مرد چونکہ طاقتور ہوتا ہے اور مرد کے ہاتھ میں چونکہ زمام کار ہوتی ہے گھر کی، جاہلیت کے اندر مردوں کے ظلم کی یہ انتہا پہنچی کہ عورتوں کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے، اور عورت صرف رہ گئی تو صرف کیا رہ گئی؟ سلعۃ تباع وتشتری۔ یہ منڈی اور بازار میں جس طرح بھیڑ بکریاں بکا کرتی تھیں، عورت کو بھی ایک سودا سلف سمجھنے لگے لوگ، اور اس کو بازار میں اسی طرح بیچا اور خریدا کرتے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ عورت کی وراثت بھی نہیں تھی، حالت یہ تھی
کہ رومی کہتے تھے یہ ایک خبیث جرثومہ ہے معاشرے کے اندر، حالانکہ وہ کسی ماں کے ہی بیٹے تھے اور ان کی ماں اور والدہ بھی کوئی عورت ہی ہوگی، لیکن فطرت کے اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنی اصلیت کو بھولتے ہوئے عورت کے ساتھ وہ ظلم کیے جس کی کہانی انسان شروع کر لے تو انسان خون کے آنسو ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے مبعوث فرمایا، دوبارہ سے پوری انسانیت کو فطرت کی طرف لانے کا کردار ادا کیا اسلام کی روشنی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ عورت جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، جو بڑی ہو کے عورت ہی بنتی ہے، اگر کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہو جاتی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، چھپتے پھرتے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہو گئی ہے۔ ارے عقل کے اور دانش مندی کا دعویٰ کرنے والوں، تم کسی ماں سے ہی پیدا ہوئے ہو، یہ تو سوچو اگر تمہاری ماں نہ ہوتی تو تم کہاں سے پیدا ہوتے۔ شریعت نے سب سے پہلے اس فکر کو صاف کرنے کے لیے عورت کو وہ امتیازات دیے جس کا تذکرہ آج دنیا نہ سنتی ہے نہ کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کی برابری پیش کی۔ جہاں تذکرہ مرد کا آیا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، دنیا والوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، انسانیت میں برابری کا حق دے دیا۔ شریعت نے ایمان میں برابری کا حق دیا۔ جہاں مردوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، جہاں صبر کرنے والے مردوں کا تذکرہ کیا وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ جو جو صفت مرد کو عطا کی اللہ نے وہ صفتیں عورت کو بھی عطا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے خلقت میں برابری کا تذکرہ نازل کر دیا، فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وبث منهما رجالا، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر دو جانیں ہوئی آدم اور حوا، پھر ان دونوں میں سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے خلقت میں برابری پیدا کر دی۔ پھر پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے حرمت اور تقدس میں برابری نازل کر دی۔ حرمت علیکم امہاتکم، جس طرح عزت اور احترام حرمت انسان مرد اپنی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں، تمہاری بہنیں بیٹیاں تم پہ حرام ہیں۔ حرمت اور تقدس کے اندر بھی مرد و زن میں برابری پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تعلیم کے اندر بھی یہ مواقع فراہم کیے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور کہنے لگی غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک، اللہ کے پیارے محبوب مرد تو غالب آ گئے، وہ آپ سے دین سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی وقت مختص کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوعدہن یوما، ایک دن مقرر کیا، فوعظہن وامرہن، جہاں ان کو واعظ و نصیحت کی جاتی اور ان کے بھی تعلیم کا بندوبست شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
وہ ماں جو بکتی بکتی جانوروں کی طرح بکتی تھی، اس ماں کو ماں کا حقیقی درجہ دیا، اور صحیح بخاری مسلم کی روایت کی روشنی میں باپ کا ایک حق بیان کیا، اور امک 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 3 مرتبہ کہہ کے یہ ثابت کر دیا وہ جس کو تم بھیڑ بکری سمجھتے ہو وہ ماں ہے اسلام میں، اور جس کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے، اور 3 حق ہے ماں کے اور 1 حق ہے باپ کا۔ وہ دماغ میں جو جرثومہ تھا جاہلیت کا کہ عورت حقیر ہے، اللہ نے قرآن اور پھر قرآن کے بعد اپنے محبوب کی زبان سے 3 حق دلوائے، اور قرآن میں عظمت بیان کی اور حدیث میں 3 حق دلوائے، اور ثابت کیا کہ عورت کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی اسلام میں قدر ہے، اس کی بھی اسلام میں عظمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیوی کا درجہ دیا اس عورت کو، اور فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان پہ ظلم نہ کرو۔ آج جو ہاتھ ان پہ اٹھنے والا ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بلند ہیں، کہیں تمہیں قیامت کو اس کی سزا بھگتنی نہ پڑ جائے، اس لیے لا یضرب احدکم ضرب الفحل، کسی مرد کو اجازت نہیں کہ وہ جس طرح جانوروں کو مارتا ہے اپنی بیوی کو مارے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجتا امرأة ولا خادما قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا، نہ کسی خادم کو مارا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کی روشنی میں مسلمانوں کو بتایا کہ جس کو تم سمجھتے ہو مصیبت، اے مردو، اللہ نے تمہارے سکون کا مصدر بنایا ہے تو عورت کو بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جس کائنات کے اندر عورت کو مصیبت اور سکون خراب ہونے کی چیز سمجھتے تھے، اللہ نے اس عورت کو ہی مرد کا سکون قرار دے دیا، اس عورت کی معاشرتی نزاکتوں کا خیال کیا۔ کہا اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی کافی ہے، ہاں اگر تم عدل و انصاف کرو اور حقوق پورے دو اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے شادی کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن ظلم کی صورت میں، عدل و انصاف نہ کرنے کی صورت میں، حقوق کی پامالی میں عورتوں کے اپنے گھر میں لانا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کی معاشرتی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ٹھیک ہو تم مرد ہو، خوشی سے، دل کی خوشی سے ان کو مہر دو، مہر دے کے گھر لاؤ، اس کو پتہ چلے میرا احترام ہے معاشرے میں، میری ایک قیمت ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، سب سے مہنگی چیز دنیا میں ہے وہ نیک اور صالحہ عورت ہے، اس جیسی دنیا میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قلبی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کر دیا، جب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور چپکے سے اللہ کے رسول کو اپنا قصہ بیان کر رہی تھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا، لیکن رب تعالی نے تو سن لیا، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العزت نے وہ بات سن لی۔ ہوا کیا، ان کے خامد ثابت بن قیس نے ان کے ساتھ زہار کر لیا، کہا تم میری ماں جیسی ہو۔ اللہ کے رسول کے پاس خولہ آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اکل مالی
مال بھی میرا یہ کھا گیا، وَأَفْنَى شَبَابِ اور میری جوانی کو بھی بوڑھا کر دیا، وَنَسَرْتُ لَهُ بَطْنِي میں نے اپنا پیٹ اس کے لیے بچھا دیا، حَتَّى إِذَا كَبْرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي جب میں بوڑھی ہو گئی، اب کام کاج بھی نہیں ہوتا، اب میرا بیٹا جوان ہو کے مجھ سے جدا بھی ہو گیا، اب اس نے بھی مجھ سے جدائی کا فیصلہ کر لیا کہ تم میری ماں ہو، زہار کر لیا۔ رب تعالیٰ نے یہ بات سنی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو سیدہ عائشہ نے گھر میں ہوتے ہوئے نہیں سنی، ساتھ ہی جبریل امین کو نازل کیا، اور جبریل امین نے آ کے یہ آیات سنائی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تم میری ماں جیسی ہو تو تمہیں اس بیوی کو بنانے کے لیے، اس بیوی کے پاس دوبارہ جانے کے لیے ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کرنا ہوگا۔ 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑے گے، تمہیں یا تو گردن آزاد کرنی پڑے گی، یا تمہیں مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس کی عزت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی قلبی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے یہ فیصلہ سنا دیا، اس کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال کیا۔ یہ عورت تخلیقی نزاکتیں کیا ہیں؟ یہ کمزور ہے، یہ سارا مہینہ ایکٹیو نہیں رہ سکتی، اس لیے اس پہ احرام کی پابندیاں اٹھا لی۔ مرد 2 چادروں میں احرام باندھتا ہے، عورت پہ کوئی احرام کی پابندی نہیں، جس لباس میں وہ حج کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے، اسی لباس میں ہی کر سکتی ہے، احرام کی پابندیاں اٹھا لی۔ عورت پہ جہاد کی جو مردوں پہ واجب ہے، جب حالات بن جائیں، جو 3 حالات ہیں، عورت پہ وہ جہاد کی فرضیت اٹھا لی۔ عورت کو مہینے کے بعض ایام میں روزے اور نماز کی چھٹی دے دی، عورت پہ جمعے کی رخصت دے دی، عورت کو جماعت با نماز با جماعت مسجد میں آ کے پڑھنے کی فرضیت اٹھا لی۔ وہ آ جائے تو بہتر ہے، لیکن مردوں کی طرح اس پہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تخلیقی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعلیمات دیں جو رب تعالی کی طرف سے نازل ہوئی اور رب تعالی کی طرف سے پیغمبر کو بتائے گی۔ بیٹی کا درجہ دیا، کہا جس نے 2 بیٹیاں جس کو اللہ نے دی اور پھر اس کی اچھی تربیت کی، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ وہ سارے کے سارے تصورات جو جہالت کے تھے، ان پیغامات نے اڑا دیے اور ذہن سے کریج کے نکال دیے۔ پھر تشخص اور عزت کی لاج رکھتے ہوئے اسلام نے یہ فیصلہ کیا، جو 4 گواہ نہ لائے، کوئی کسی عورت پہ تہمت لگا دے کہ یہ عورت بدکار ہے، جب تک 4 گواہ نہ لائے اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر 4 گواہ نہ لایا 80 کوڑے بھی اس کو مارو، 3 بندے بھی گواہی دے دیں، 4تھا نہ ہو، تینوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ان کو جرأت کیسے ہوئی عورت کی عزت کو ہاتھ ڈالنے کی؟ زبان سے بدکاری کی تہمت الزام کیوں لگایا؟ 4 گواہ لائے، نہیں لائے 80 کوڑے لگاؤ۔ دوسرا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ان کی گواہی آئندہ سے قبول نہیں ہوگی، ان کا رائٹ کلوز ہو جائے گا جب تک توبہ نہیں کر لیتے۔ تیسرا، ان کو کہنا یہ فاسق لوگ ہیں۔ یہ عورت کی عزت کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے فیصلہ کر دیا۔ اس کے مشورہ کی قدر اسلام نے بیان کی۔ سیدہ ام سلمہ کا مشورہ ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ چھوڑ لو۔ ابھی کچھ صحابہ نے روزہ چھوڑا اور سوچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ پیالہ پکڑیے اور آپ دودھ پینا شروع کیجئے، سارے ہی شروع کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، آپ نے اپنی بیوی کا مشورہ مانا اور پیالہ پکڑ کے دودھ پینا شروع کیا۔ تمام صحابہ نے روزہ افطار کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشورہ ہی تھا، میں آپ کو لے جاتی ہوں کسی کے پاس، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر بننے والے ہیں، آپ کو اللہ کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ جو باتیں خدیجہ نے کہہ دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على لوائب الحق وتصل الرحم. آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرنے والے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دینے والے ہیں. آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، حق کی بات ہو تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، معاون بن جاتے ہیں. آپ کو اللہ کبھی پریشان نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہوا سب سے پہلی مومنہ عورت ہوئی تو خدیجہ عورت ہوئی. سب سے پہلا مال اسلام کے لیے اللہ نے قبول کیا تو سیدہ خدیجہ کا مال قبول کیا، وہ بھی عورت. سب سے پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی عورت. سب سے پہلا منبر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، فقیہ انصاریہ صحابیہ نے کہا تھا یہ سعادت میں لیتی ہوں. اور انہوں نے اپنے غلام میمون نامی نجاری کارپینٹر سے 3 سیڑھیوں والا منبر بنا کے پیش کیا. سب سے پہلی اذان جو مدینہ میں ہوئی، انصاریہ صحابیہ کا مکان سب سے اونچا تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلال نے اذان کہی. یہ سارے اعزازات اللہ تعالیٰ نے اگر دیے تو عورت کو دیے. وہ بات ختم کرنے کے لیے کہ عورت جو ہے وہ حقیر نہیں، جہاں مرد کی عزت ہے وہاں عورت کی بھی عزت ہے. اور عورت جو ہے معمولی قیمت کی چیز نہیں، یہ بہت قیمتی ہے. شرط یہ ہے یہ اللہ کی اطاعت گزار بن جائے. کتنی قیمتی ہے یہ، اس لیے شریعت نے اس کی قیمت کو بحال رکھنے کے لیے اس کو حجاب کا حکم دیا، اس کو پردے کا حکم دیا. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ الحجاب یہ حجب سے ہے. حجب کا مطلب ہے چھپانا، پردہ کرنا، اندر آنے سے روکنا. چیزوں میں حائل ہونے والی چیز کو حجاب کہتے ہیں. حاجب دربان کو کہتے ہیں. پردہ ایسا چادر، برقع، عبایا سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپ لے وہ عورت جو آزاد ہے اور مومنہ عورت ہے. کیوں؟ یہ بہت قیمتی ہے. آج 5 سے 10 تولے کا زیور تم چھپا کے رکھتے ہو 2 تالوں میں. ارے زمین سونے کی بھر جائے تو نیک عورت کی قیمت تو ادا نہیں ہو سکتی. یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے. اس لیے اس کو چھپاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اللہ کے حکم آ جانے کے بعد حجاب کا حکم دیا. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب ڈال لیں اپنے اوپر، سر سے لے کے پاؤں تک کچھ نظر نہیں آنا چاہیے. حجاب حجب سے ہے. حاجب دربان کو کہتے ہیں. جس طرح کہیں آنے سے روکنے والا دربان کھڑا ہوتا ہے، کسی کو اندر آنے نہیں دیتا. حجاب ایسی نعمت ہے، پردہ ایسی نعمت ہے، کسی شیطانی نظر کو صالحہ عورت پہ پڑنے نہیں دیتا. حاجبان ان پلکوں کو کہتے ہیں. رب تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں پلکیں. آنکھ میں گرد پڑتی نہیں، روکتی ہے تو یہ پلکیں روکتی ہیں، وگرنہ آنکھ کا تو برا حشر ہو جائے. پردہ حجاب ایک ایسی نعمت ہے جو عورت کے لیے اللہ نے حکم دے دیا تاکہ اس کی قیمت باقی رہے اور کوئی خبیث نظر جو ہے اس عورت کا پیچھا نہ کر سکے. حجاب القلب، دل اور پیٹ کے درمیان ایک اللہ نے رکاوٹ بنائی ہے، یہ پردہ بنایا ہے. یہ پردہ اگر شک ہو جائے، پھٹ جائے، جس کو کہتے ہیں کہ اب اس کے جسم کا اپر والا حصہ اور نچلا حصہ برابر ہو گیا ہے اور انسان کی چست سے لے کے نچلے حصے کا جو حجاب ہے اگر پھٹ جائے اس کی زندگی باقی نہیں رہتی. ایسی عورت جو حجاب کو اتار دیتی ہے اس کی ایمانی زندگی بھی باقی نہیں رہتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا.
سب سے پہلے اللہ نے تنبیہ کی پیغمبر کی بیویوں کو اور کہا یا نساء النبی، اے پیغمبر کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کسی نے اگر کوئی غلطی کی، حالانکہ اللہ نے ان کو پاک صاف اور پاکیزہ بنایا تھا، ساتھ یضاعف لها العذاب ضعفین، ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور پھر دوبارہ حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے سوائے کسی ضرورت کے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ سنا دیا المرأة عورہ، عورت پردے کا نام ہے، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں رہے، فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو جھانکتا ہے، کس لیے؟ ورغلانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ فیصلہ کر دیا المرأة عورہ، عورت تو ہے ہی پردے کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پھر نازل ہوا، اے لوگو تم اگر اب نبی کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، جب کھانا کھا لو تو فوراً واپس پلٹ جایا کرو، وہ تو مروتاً حیا کر کے تمہیں نہیں کہیں گے، لیکن تم ان کے آرام کا خیال کرنا، ان کے معاملات کا خیال کرنا، اور اگر تم نے کوئی چیز طلب کرنی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم پردے کے پیچھے سے کوئی چیز طلب کرنا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے کوئی چیز طلب کرنا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دل پاکیزہ رہیں گے۔ اسی طریقے اللہ رب العزت نے پھر ایک کلی فیصلہ سنا دیا کہ تمہیں جلباب پہنانی ہے بیویوں کو، بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب جلببہ سے ہے، جلببہ تہبتہ پتھر جہاں رکھے جائیں وہاں سے تو پانی بھی نہیں نکلتا، اسی طرح برقع تہبتہ پہنایا جائے، عبایا پہنایا جائے، کوئی چیز نظر نہ آئے۔ کانٹے دار درخت کو بھی جلببہ کہتے ہیں، کانٹے دار درخت لگا دیں، کوئی بھی جانور، کوئی بھی بھیڑیا وہاں سے کراس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جلببہ، اگر جلباب عورت عبایا پہن لے، برقع پہن لے، تو کوئی بھی ایسا شخص جس کا دل بیمار ہے وہ حدود کو کراس نہیں کرتا۔ بادل کے ٹکڑے کو بھی جلببہ کہتے ہیں، بادل کا ٹکڑا سورج کے سامنے آ جائے، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، یہی جلببہ، یہ عبایا عورت پہن لے تو اس کے چہرے پہ کسی کی نظریں نہیں پڑتی۔ اسی طرح اس پالان کے اوپر لگے ہوئے کپڑے کو بھی جلببہ کہتے ہیں، جس سے انسان کے جسم پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ لکڑی جس کے اوپر کپڑا لگا دیا جائے، اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھ بھی جائیں تب بھی وہ نقصان نہیں دیتا۔ جب جلباب عورت پہن لیتی ہے تو وہ اگرچہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، نماز کے لیے، دین کے لیے، یا کسی اور ضرورت کے لیے اپنے اڑوس پڑوس میں جانا ہے، جب جلباب پہننا ہوگا تو پھر کوئی تکلیف دینے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور اسی بات کو قرآن نے کہا ہے کہ لوگ پہچان لے فَلَا يُؤْذَيْنَ، تاکہ تکلیف نہ نیک عورتوں کو پہنچے جب یہ پردہ کر لے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ آیتیں سنا دی جو رب تعالی نے مرد و زن کے لیے اتاری، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے جہاں وہ پردہ کرے اپنی نظروں کو جھکا کے چلے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ صرف عورتوں کے لیے حکم نہیں، مردوں کو بھی کہا کہ تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے چلو۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ جب راستے میں چلتے وَكَأَنَّمَا يَتَوَكَّأُ عَلَى شَيْءٍ، اس طرح اپنی نظروں کو جھکایا ہوتا جیسے کسی چیز پہ ٹیک لگا کے چل رہے ہیں۔ وَكَأَنَّمَا يَنْحَجُرُ مِنْ أَعْلَى، جیسے اوپر گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتْ، آپ دائیں بائیں نہیں جھانکا کرتے تھے۔
مسلمان کا آئیڈیل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی نظروں کو جھکا کے چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے جب پردے کی عورتیں نازل ہوئیں، پردے والی عورتوں کے بارے میں آیات نازل ہوئیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ رحمت فرمائے ان مہاجر عورتوں پر۔ کون سی عورتیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، عورتوں اپنے گریبان پہ، اپنے سر پہ اور اپنے کندھوں پہ اوڑھنی لے لو، دوپٹہ لے لو۔ کس وجہ سے؟ فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ، جب مردوں نے یہ آیتیں سنی، گھر جا کے یہ آیتیں سنائیں۔ رات کی تاریکی تھی، عورتوں نے صبح کا انتظار ہی نہیں کیا۔ فقامت الى مرطها المرحل، فوراً اپنے کمر پٹوں کی طرف گئیں، ان کو اپنے سر پہ رکھا کہ صبح نماز پڑھنے جانا ہے اور پردے میں ہی جائیں گی۔ رات کو ہی پریکٹس کی، پریکٹیکل کیا کہ صبح کو مشکل نہ ہو، اور جب صبح نماز پڑھنے آئیں اس رات کو روشنی مدینے میں ہو گئی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آج مدینہ روشن کیوں ہے؟ جواب ملا تمہیں پتہ نہیں کہ آج سورۃ النور نازل ہوئی ہے، نور کا مطلب روشنی ہے، پردے کے احکامات نازل ہو گئے ہیں، اور عورتیں اپنے پردے کی درستگی میں پریکٹیکل کر رہی ہیں۔ اور صبح نماز کا وقت ہوا، صحابی کہتی ہیں کہ جب صبح نماز پڑھنے عورتیں آئیں کأن علی رؤوسہن الغربان، وہ کالی چادریں پہن کے آئیں جیسے ان کے سر پہ کوے بیٹھے ہیں، کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ اگر اتنی بات ہوئی، ادھر حسان ابن ثابت بول اٹھے کتب القتال والقتال علینا وعلی المحصنات جر الزیول، ہم پہ تو جہاد فرض ہے مردوں پہ، ہم تو اللہ کے رسول کے حکم پہ جہاد کریں گے اور کریں گے، اور عورتوں پہ کیا لکھا ہے؟ جر الزیول، اپنی چادریں اتنی لمبی پہن لے کہ ان کے پاؤں بھی نظر نہ آئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ایک شاگردہ ہیں۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید پڑھنے بھی جانا ہے بغیر پردے کے نہیں جانا، تم سب عورتوں کو عیدگاہ میں لے کے آؤ، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی حیض والیاں ہیں، سب کو عیدگاہ میں لاؤ تاکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگنے والوں میں شریک ہو جائیں۔ یرجون برکت ذلک اليوم، اس دن کی برکت ان کو بھی مل جائے۔ یشہدن دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں، اور اس دن جس دن اللہ نے پاک کرنا ہے ان کو بھی اللہ پاک کر دے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر پردے کے نہ آئے۔ اللہ کے رسول آپ نے حکم تو دیا اگر کسی کے پاس چادر ہے نہیں تو وہ کیا کرے؟ پھر عید چھوڑ دے؟ فرمایا نہیں، لِتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اپنی بہن سے چادر لے لے، بغیر پردے کے نہ آئے۔ اور اگر کوئی عورت ویسے جانا چاہتی ہے تو حالت کیا ہو؟ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، اگر تو احرام باندھا ہے تو گلوز نہ پہنے، اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو گلوز بھی پہنے گی، ہاتھ نظر نہ آئے۔ لا تنتقب المرأة المحرمة، احرام باندھا ہے تو چہرے کو تو ڈھانپے لیکن نقاب نہ باندھے۔ لیکن اگر احرام نہیں باندھا، حج عمرے پہ نہیں جا رہی تو ہر وقت اس کو نقاب میں رہنا ہے۔ چار باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایسا برقع ہو جو سارے جسم کو ڈھانپتا ہو، جس سے پاؤں بھی ڈھک جائے اور چہرہ بھی ڈھک جائے، نقاب بھی ہو اور ہاتھ بھی ڈھک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابیات کو یہی تعلیم دی، اور ان کی روشنی میں اس پردے کی 8 شرطیں ہیں۔ شرعی حجاب، شرعی عبایا، شرعی پردہ وہ ہوتا ہے جس کی 8 شرطیں پوری ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے ستر جمیع بدن المرأة،
وہ چادر، وہ برقع، وہ عبایا پہنے جس سے پورا جسم ڈھک جائے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ ام سلمہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا ہے کیف یصنع النساء بذیولہن، جو برقع عبایا چادر پہنے وہ کتنا کو لمبا بنائیں؟ آپ نے حکم دیا ہے یرخین شبرا، اپنے پاؤں سے ایک بالشت لمبا ہو۔ صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ کہتی ہیں اذن تنکشف اقدامہن، اگر وہ چلیں گی تو پاؤں تو پھر بھی نظر آئیں گے۔ فرمایا یرخین ذراعا لا یزدن علی، ایک بالشت اگر بڑا کرنے سے چلنے سے پاؤں نظر آتے ہیں مردوں کو، ایک ہاتھ لمبی چادر عبایا برقع بنا لے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پہلی شرط سارا جسم جس سے ڈھک جائے وہ برقع شرعی برقع ہے۔ دوسری شرط ان یکون صفیقا ثقینا لا یشف، ایسا موٹا وہ کپڑے کا بنا ہوا ہو جس سے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، جتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنتی ہیں پھر بھی ان کا جسم نظر آتا ہے، قیامت کو ان کو عذاب کیسا ہوگا، لباس سے محروم کر دی جائے گی۔ تیسری شرط ان یکون اللہ یکون الحجاب فی نفسہ زینہ، پردہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے، کہیں برقع، کہیں یہ برقع، یہ عبایا، یہ چادر ہی اتنی منقش اور مزرقش نہ ہو، اس پہ ایسی ڈیزائننگ نہ ہو۔ زینت کو چھپانے کے لیے تو برقع پہنتے ہیں، اور اگر برقع ہی زینت ہو تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مزاج سے واقفیت نہیں۔ آج طرح طرح کے ڈیزائن آئے، کس لیے؟ شریعت نے زینت کو چھپانے کے لیے تو برقع دلایا، اور برقع ہی اگر ملٹی ڈیزائن کا پہننا ہے تو کس لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور زینت کو ظاہر عورتیں نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ چوتھی شرط ان یکون فضفاضا واسعا غیر ضیق، ایسا برقع، ایسی چادر، ایسا عبایا ہو جو کھلا ہو جس سے عورت کے جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسامہ بن زید کو کپڑے کا تحفہ دیا، انہوں نے وہ تحفہ اپنی بیوی کو دے دیا۔ جب وہ تشریف لائے پوچھا وہ کپڑا کدھر ہے؟ کہا میں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے، وہ قبطی کپڑا میں نے اس کو دے دیا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا جلدی جاؤ، مرها فلتجعل تحتها غلالا فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، جاؤ جلدی اپنی بیوی کے پاس پہنچو، اس کو کہو وہ اکیلا نہ پہنے، اس کے نیچے غلالہ شمیز بنا کے پہنے، کہیں اس کے جسم کے خد و خال عورتوں کو بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، برقع عبایا اور چادر کھلی ہونی چاہیے۔ پانچویں شرط یہ ہے اللہ یکون مبخرا مطیبا، عبایا چادر اور برقع اس کے کوئی خوشبو نہ لگائی جائے جو مردوں تک آئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها وهي زانية، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو مردوں تک پہنچتی ہے، یہ عورت شریعت کی نظر میں بدکار ہے، اس کی نماز قبول نہیں۔ حتى تغتسل كما تغتسل المرأة من الجنابة، جب تک غسل نہ کر لے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ عبادت تو مسجد میں عبادت کرنے ہی جانی ہے، اس لیے فرمایا جو عورت مسجد کی طرف بھی جانا چاہتی ہے فلا يقربن طیبا، خوشبو لگا کے نہ جائے۔ تو یہ چادر، یہ برقع، یہ عبایا، اس میں خوشبو اور عطر نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن آج امت اسلامیہ بھول گئی۔ آج تو کہنے والے نے ان کو دیکھ کے کیوں کہا کہ یہ ساری باتیں ختم رہ گی تو کیا؟ آج تو یہ مومنہ عورت، یہ مسلمان عورت، اسلام کا دعویٰ کرنے والی رقص کرتی اور ناچتی نظر آتی ہے۔ سچ کہا جس نے کہا، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی۔ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا
یہ تو یہودیوں کا کام تھا جو اپنی عبادت گاہوں کے قریب جو اس طرح شور کیا کرتے تھے. مومنوں کا تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. مومن کو جب کوئی اچھی چیز لگتی ہے سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے. اس کو سیٹی اور تالیوں سے تو کوئی رواداری نہیں رکھنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو چھٹی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ عبایا, یہ برقع, یہ چادر مردوں کے مشابہ نہ ہو. لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل. لعنت ہے اس مرد پہ جو عورتوں کے مشابہ لباس پہنتا ہے, اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کے مشابہ لباس پہنتی ہیں. ملعون ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی. 7ویں شرط, ایسا عبایا اور برقع اور چادر عورت کو پہننی چاہیے جس سے کافروں کے مشابہت نہ ہو, کیونکہ حدیث کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, میں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا آئندہ اس کو نہ پہننا, یہ کافروں کا پسندیدہ لباس ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں دھو کے رنگ اتار دوں تو پھر؟ قال لا بل احرقهما, رنگ اتارنے کی بات نہیں, ان کو جلا دو. کافروں کے مشابہ لباس مسلمانوں کو نہیں پہننا چاہیے. 8ویں شرط اللہ یقصد به الشہرہ بین الناس, ایسا عبایا اور برقع اور چادر جس سے شہرت مطلوب ہو وہ برقع اور چادر اور عبایا نہ پہنے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب الشہرہ البسہ اللہ یوم القیامت ثوبا مثلہ ثم یلہب فیہ النار. جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے قیامت کو اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا, جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے البسہ اللہ یوما لباس مذلہ, ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. ثم یلہب فیہ النار, پھر اس میں آگ لگا دی جائے گی. یہ 8 شرطیں جس عبایا اور برقع اور چادر میں ہوں اس کو شرعی برقع اور چادر کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کی پابندی کرنے کی ہر مسلمان عورت کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان بن ثابت نے اس لیے جب صحابیات کے اس پردے کی تعریف کی ہے تو یہ الفاظ کہہ کے دنیا کے سامنے واضح کیا یخمرن اطراف البنان من التقا, یخمرن اطراف البنان من التقا وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ. حسان ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی تربیت یافتہ صحابیات اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو سمجھداری دی جب وہ اپنی گھروں سے نکلتی تھی یخمرن اطراف البنان من التقا, ان کے اندر تقوی اتنا تھا وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا کے نکلتی. وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ, اور رات کے اندھیرے میں بھی نکلتی تو سر سے پاؤں تک ان کا ڈھکا ہوا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی باتیں سمجھائیں. آج کہنے والے کچھ کہتے ہیں کہ چہرے کا تو پردہ نہیں. ارے چہرے کا پردہ نہیں تو کس بات کا ہے؟ صحیح بخاری کو کھولیے. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قافلے سے پیچھے رہ گئی اور قافلہ چلا گیا وہ تو ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا روانہ ہو گئے. جب صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پردے کے نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ اور
دیگر مسلمان عورتیں اس وقت تو پردہ نہیں کرتی تھی جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہو گیا. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ عائشہ کہتی ہیں فاستيقظت باسترجاعه وخمرت وجهي بجلبابي. میں نے انا للہ کے الفاظ سنے، میں بیدار ہوئی. سب سے پہلے فخمرت وجهي بجلبابي، میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. اور صحابہ کو سمجھایا ہی یہ تھا مومنوں کی ماں ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ ماں ہے مومنوں کی. اللہ کے رسول بھی سوار ہیں، مومنوں کی ماں بھی سوار ہے. اور آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی ماں اونٹ سے سنبھلتے سنبھلتے گر گئے. اللہ کے رسول کے صحابی دوڑے، کہتے علیکما علیکم بی امک علیک بی امک. میرے صحابی میں تو سنبھل گیا ہوں، ذرا اپنی ماں کو دیکھو. ہے صحابی، ماں ہے، لیکن اتنی غیرت، اتنی حیا ان لوگوں میں تھی. اپنا کپڑا اٹھا کے ماں کے اوپر ڈالا، آنکھیں بند کر لی کہ میری نظر بھی نہ پڑ جائے. اس کو کہتے ہیں پردہ. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نقاب کر کے آتی ہے میدان جہاد کے اندر. ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے کیسے آئی ہو؟ کہا پوچھنے آئی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے جو کہ شہید ہو چکا تھا. اور وہ کہتا ہے جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبہ. یہاں بھی نقاب کر کے آئی ہو اور سواری پہ سوار ہو، اور یہاں بھی نقاب. یہاں تو سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں. اس عورت نے جواب دیا تھا ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی. اگر میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو میری حیات قتل نہیں ہوئی. رب تعالی ساری مومنہ عورتوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو پردے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، رب تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی. رب تعالیٰ نے پاکیزہ مرد بھی بنائے اور پاکیزہ عورتیں بھی بنائیں. اور عورتوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے جبکہ وہ خاک میں مل چکی تھی اسلام سے پہلے، اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم نازل کیا. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو تعجب ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی تربیت کتنی اچھی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں. لم ارہما بعد، لوگوں میں نے ابھی تک نہیں دیکھے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول نے بیان تو کر دیا لیکن اللہ کے رسول نے نہیں دیکھے. کون کون سے لوگ؟ ناس معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ایسے لوگ جو ظالم ہیں، جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. یہ توبہ نہیں کریں گے تو جہنم جائیں گے. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ایسی عورتیں بھی جو وہ لباس پہننے کے باوجود عوریہ نظر آتی ہیں اور ان کے سروں پہ بختی اونٹ کی کوہان جس طرح اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، ان کے سروں پہ اس طرح جوڑے ہوتے ہیں. لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا يجدن ریحها، اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو پائیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا
کہ یہ دو لوگ، صحیح مسلم کی روایت ہے، توبہ نہ کریں یہ آگ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا، جو بات آج ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم تبرج نہ کرنا۔ عورتوں کو اللہ فرما رہے ہیں ایسا تبرج، ایسی بے پردگی جو جاہلیت کے دور میں تھی، اب تو اللہ نے ایمان دے دیا۔ یہ تو جاہلیت کی بے پردگی تھی، اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے خطبہ دیا، کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، آج جاہلیت کی ہر چیز میں اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں اور میں سب کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ سوار ہوں گے، یرکبون علی سرج کاشباہ الرحال، لوگ چراغوں پہ سوار ہوں گے، اور چراغ کیسے ہوں گے؟ جیسے کجاوا ہوتا ہے، جانور پہ رکھا جاتا ہے، لیکن ینزلون عند ابواب المساجد، وہ مسجدوں کے دروازوں پہ اتریں گے، لگتا ہے نمازی بھی ہوں گے کیونکہ لفظ مسجدوں کے دروازوں کا آ گیا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ لیکن ان کے ساتھ عورتیں کیسی ہوں گی؟ ایسی عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن پھر بھی عریاں نظر آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں جن کو دین کی سمجھ آ جانے کے بعد بھی بے پردگی اختیار کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی اور امت کو یہ بتا دیا کہ اصل قیمت مومنہ عورت کی ہے ہی پردے میں، اور اگر وہ اسلام کی عظمتوں کو مانتی ہے تو اسے اپنی اس عظمت کی حفاظت کرنے کے لیے پردے کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے کہ اس کے اندر وہی غیرت صحابیات کی آ جائے، سلف صالحین کی غیرت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لی تھی صحابیات سے، مسند احمد کی روایت ہے، تو بیعت کس بات پہ لی تھی؟ امیمہ بنت رقیقہ بیان کرتی ہیں جب وہ بیعت کرنے گئی تو بیعت اس بات پہ ہوئی، ابایعک اللہ تشرک باللہ شیئا، میں بیعت تیری قبول کرتا ہوں، شرط یہ کہ تم شرک نہیں کرو گی، ولا تسرقی، تم چوری نہیں کرو گی، ولا تزنی، تم بدکاری نہیں کرو گی، ولا تقتلی ولدکی، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین یدیک ورجلیک، تم کسی عورت پہ بہتان اور الزام نہیں لگاؤ گی، ولا تنوحی، میں تیری بیعت تو قبول کرتا ہوں، میری صحابیہ میں بناتا ہوں، لیکن نوحہ نہیں کرو گی، ولا تبرجی تبرج الجاہلیہ، تم جاہلیت کی طرح بے پردہ نہیں رہو گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جو بیمار تھی اور آ کے درخواست کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع وانی اتکشف، میں مرغی کے دورے میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیے، فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ تعالی فیعافیک، چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں اللہ صحت سے نواز دیں گے، چاہتی ہو صبر کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس عورت نے سوچا آخر کتنی دیر تک زندہ رہنا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی ہے بل اصبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر بیماری پہ کروں گی، آپ جنت کی بشارت دے دیجئے۔ جنت کی بشارت مل گئی، جب جانے لگی پھر رک گئی۔ غور کیجئے گا، جنت کی بشارت مل گئی پھر رک گئی، واپس آئی، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع وانی اتکشف فادعوا اللہ الا اتکشف۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول بیماری پہ تو صبر کر سکتی ہوں، لیکن جو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، جب مجھے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ دعا فرمائیے کہ یہ بے پردہ نہ ہوں۔ فدعا لها، اللہ کے رسول نے دعا بھی کر دی۔ اس عورت کو جنت کی بشارت مل جانے کے بعد بھی پردے کا فکر ہے کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ آج یہ ذہن اللہ تمام مومنہ عورتوں کو نصیب فرمائے اور مردوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اس بات کی پابندی کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین ایسے لوگ ہیں جن پہ جنت حرام ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔ تین وہ کون سے لوگ ہیں؟ العاق، والدین کا نام فرمان، ومدمن الخمر، شراب میں ہر وقت دھت رہنے والا، اور تیسرا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا انسان جس کی غیرت ختم ہو گئی، اس کے گھر میں خباثت کے پہلو موجود ہیں اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ ایسا انسان اگر توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت دین کے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔